رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر نقل کیا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں الحمدللہ بہتری کی طرف ہم الحمدللہ بڑھ رہے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ نئی سے نئی چیزیں ہم سلسلے میں کریں۔ کچھ عرصہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں بعض سلسلوں میں 2 مفتیان کرام ہوتے ہیں، اور اب تقریباً ایک سلسلے کے علاوہ تقریباً روز ہی 2 مفتیان کرام الحمدللہ ہمارے سلسلے میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل 2 مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی جمیل مدنی صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ جو کہ نارتھ کراچی کریلا اسٹاپ کے نام سے جو جگہ مشہور ہے باب المدینہ میں، وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور مفتی انس رضا عطاری صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور، مرکزی دارالافتاء اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور میں الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سے سوالات کریں گے۔ آپ ہمیں کال کیجئے، SMS کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ جی ایک پہلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال اسلام بھائی، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مغرب کی 3 فرض کی جگہ اگر 4 فرض بھول سے پڑھے جائیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہو؟ جی حضور، 3 کے بجائے 4 فرض پڑھ لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اگر کسی نے مغرب کے 3 رکعت فرض کی جگہ 4 پڑھ لیے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تیسری رکعت میں جو قادہ اخیرہ ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے، اور دوسری صورت یہ کہ وہ قادہ اخیرہ نہیں کیا۔ تو اگر کسی نے قادہ اخیرہ کیا تھا اور پھر وہ 3 رکعت پوری کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر چوتھی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو اس سے پہلے اگر یاد آ گیا تو واپسی اتحیات میں بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر کے نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان کی 3 رکعت مغرب درست ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر انہیں یاد نہیں آیا اور وہ سجدے میں چلے گئے تو اب ان کے اوپر 1 رکعت یہ جو انہوں نے پڑھی ہے چوتھی، تو چوتھی کے بعد 1 رکعت وہ اور ملائیں گے۔ 5 کر لیں گے، 5 کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ قادہ اخیرہ انہوں نے کر لیا ہے تو وہ 3 رکعتیں فرض ہو جائیں گی، اور جو انہوں نے چوتھی رکعت پڑھی ہے وہ گویا نفل کی پہلی رکعت ہے، 1 رکعت اور ادا کریں گے تو یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، آخر میں سجدہ سہو کریں تو اس طرح ان کے 3 رکعت فرض مغرب کے ادا ہو جائیں گے اور 2 رکعت نفل کہلائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر انہوں نے قادہ اخیرہ نہیں کیا تھا، یہ دوسری صورت کہ اگر قادہ اخیرہ نہیں کیا تھا تو اس صورت میں اب یہ کھڑے ہو گئے، چوتھی رکعت کا سجدہ اگر نہیں کیا تو واپسی آ جائیں، اتحیات میں بیٹھیں، اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر کے نماز کو کمپلیٹ کریں۔ اور اگر انہوں نے چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے اور یہ وہ صورت ہے جس میں قادہ اخیرہ انہوں نے نہیں کیا تھا، تو اگر چوتھی رکعت ادا کر لی ہے تو اب 1 اور رکعت نہیں ملانی، یہ 4 رکعتیں ان کی نفل ہو جائیں گی، اور جو مغرب کے 3 فرض ادا کرنا چاہ رہے تھے وہ ادا نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ نئے سرے سے مغرب کے 3 فرض ادا کرنے ہوں گے۔ اچھا، یہ معاملہ اگر امام کے ساتھ تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا؟ امام کے لیے بھی پیچھے تو اب اتنے سارے نمازی ہیں، وہ کیا کرے گا؟ امام کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر جب وہ چوتھی رکعت کا سجدہ اس نے نہ کیا ہو تو واپسی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر چوتھی رکعت کے سجدے میں جا چکے ہیں
تو اب اگر قاعدہ خیرہ کر لیا تھا تو ایک رکعت اور ملائیں گے، اور اگر قاعدہ خیرہ نہیں کیا تھا تو جو چوتھی رکعت پڑھی ہے اسی کی اتحیات میں بیٹھ کر یہ نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔ اور چونکہ قاعدہ خیرہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک فرض رہ گیا، تو مغرب کا فرض رہ جانے کی صورت میں نماز مغرب ادا نہیں ہوگی، اور اگر قاعدہ خیرہ کر لیا تھا تو 3 فرائض ادا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ مفتی انس رضا صاحب سے انشاءاللہ ہم سوال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک میسیج میں ایک مبارکباد دی گئی ہے اور بڑی پیاری ہی انہوں نے ماشاءاللہ بات کی ہے کہ مبارک ہو، آج 1111 1111 نمبر سلسلہ ہے، یعنی 2 دفعہ 11ویں سے الحمدللہ سلسلے کو نسبت ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے 1000واں سلسلہ کیا تھا اور آج الحمدللہ 1111 سلسلے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور بہتری کرنے کی، بہتری لانے کی، اور جو ہم اس پہ سنتے ہیں سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی انس رضا صاحب ہمارے ساتھ مرکز الاولیاء لاہور دارالافتاء کے الحمدللہ موجود ہیں۔ حضور آپ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کا دارالافتاء اہل سنت کس جگہ موجود ہے اور اس کے اوقات کار کیا ہیں، وہاں کون کون سی سروسز ہیں، کیا کیا وہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح وہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے، کچھ تعارف فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالافتاء اہل سنت داتا دربار شریف کے قدمین شریفین کی طرف ہے ماشاءاللہ، اور مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے پہلے فلور کے اوپر یہ موجود ہے۔ الحمدللہ یہاں زبانی، تحریری اور ٹیلی فون کے اوپر سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات واٹس ایپ کے اوپر بھی سوالات جو آتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ افتاء مکتب بھی یہی موجود ہے جہاں 2 صوبوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں تنظیمی پوائنٹ آف ویو سے۔ یعنی جو دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کی جو تنظیمی ترکیب ہے صوبوں میں جو اس کو تقسیم کیا گیا ہے اس کے حوالے سے شرعی مسائل بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت جو کہ آپ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو کہ دارالافتاء اہل سنت اور دعوت اسلامی کے مفتیان اکرام علماء اعظام پر مشتمل ہے۔ ملک بھر میں الحمدللہ اس کی شاخیں موجود ہیں جہاں عوام الناس آ کر اپنے جو ضروری جو ان کے مسائل ہیں، درپیش مسائل ہیں، چاہے وہ کاروبار سے تعلق رکھتے ہوں، وراثت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، بالخصوص طلاق کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ہر عمر کا شخص، ہر عمر کا فرد الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ افتاء مکتب کا بھی لفظ آپ نے مفتی صاحب سے سنا۔ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اس کے الحمدللہ 100 سے زائد شعبہ جات ہے جن میں رہتے ہوئے اسلامی بھائی مدنی کام کرتے ہیں۔ ان شعبہ جات میں کرنے والوں کی شرعی رہنمائی کے لیے ان شعبوں کے اندر کس طریقے سے دینی مسائل کو پیش نظر رکھ کر کام کرنا ہے، کیسے دین کے معاملات کو سر انجام دینا ہے، ان کو حل کرنے کے لیے دارالافتاء اہل سنت کے ذیلی شعبے بنے ہوئے ہیں، جن میں افتاء مکتب الحمدللہ جو کہ باب المدینہ کراچی میں بھی موجود ہے، مرکز الاولیاء کا جو دارالافتاء اہل سنت ہے، مرکزی دارالافتاء اہل سنت داتا دربار کا، اس میں بھی موجود ہے، اور الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت سردارہ آباد فیصل آباد میں بھی الحمدللہ یہ شعبہ موجود ہے کہ جہاں پر تنظیمی اسلامی بھائیوں کو صرف ان کے جو تنظیم سے متعلقہ مسائل ہیں، وقف سے، اجارے سے متعلق، مساجد کے جو مسائل ہیں، مدنی کاموں کے حوالے سے الحمدللہ وہ شرعی رہنمائی دی جاتی ہے۔ تو جو ہمارے اسلامی بھائی جو ذمہ داران سن رہے ہیں، اگر ان کی معلومات نہیں تھی تو وہ ان تینوں دارالفتاؤں میں رابطہ کر سکتے ہیں اور مسائل کو پوچھ سکتے ہیں۔ جی مفتی انس صاحب سے ہم پہلا سوال کریں گے، کال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر والدین اپنے بچوں کو کوئی حکم دیتے ہیں لیکن بچے اس حکم کو فوری طور پہ نہیں مانتے، لیکن بعد میں والدین کے حکم کو وہ مان لیتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا یہ نافرمانی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ جی حضور۔ اصل میں اس میں تو دیکھنا پڑے گا کہ موقع کیا ہے۔ اگر والدین بر وقت اپنا حکم دے رہے ہیں اور وہ اپنا اس حکم کی تعمیل چاہ رہے ہیں، تو اس کے اوپر اگر جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ تاخیر کرے گی
تو یہ تو نافرمانی ہو گئی. البتہ اگر وہ ایسا حکم ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چاہ رہے ہیں کہ ایسا کر لے اور اس نے بر وقت نہیں کیا لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کر لیا جس کے اوپر والدین راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے, اب اس کے لیے وہ نافرمانی تو ختم ہو گئی جو وہ چل رہی تھی, لیکن جو اس نے فرسٹ ٹائم نہیں کیا اس کا گناہ بہرحال وہ برقرار ہے جس سے توبہ لازم ہے. اس کی کوئی مثال آپ ارشاد فرما دیں گے نا تو دونوں صورتیں واضح ہو جائیں گی. اس کی مثال یہ ہے کہ والدین نے کہا کہ تم فلاں جگہ نکاح کر لو, اور وہ نکاح بھی بالکل ایز جو شریعت کے مطابق ہے. اب بیٹا بلا وجہ اس میں تاخیر کر رہا ہے اور نہیں مان رہا, جس کے اوپر والدین کی دل آزاری ہو رہی ہے, وہ پریشان ہو رہے ہیں, تو یہ نافرمان ہے. اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اگر اس جگہ نکاح کر بھی لیا اور والدین راضی بھی ہو گئے, لیکن جو پہلے نافرمانی کی ہے وہ نافرمانی ہی گنی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا چونکہ مان لیا ہے تو لہٰذا پہلا بھی گناہ معاف ہو گیا, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس پہ توبہ کرنی ہوگی اس کو. ٹھیک ہے حضور. جی ایک میسیج حضور آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ پوچھ رہے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو جو بکس دی جاتی ہیں, کتابیں دی جاتی ہیں, غالباً پنجاب میں اور سندھ میں بھی, اور ہو سکتا ہے ملک بھر میں ایسا ہوتا ہو, کیا وہ واپس لوٹانی ہوتی ہیں یا وہ مالک ہو جاتا ہے بچہ؟ عام طور پر تو یہ ایک قسم کے مکمل طور پر دے دی جاتی ہیں, ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے, واپسی کا تقاضا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جب یہ بچوں کو دے دی تو وہ ان کو سے واپس نہیں لے سکتے, نہ ہی عام طور پر تقاضا ہوتا ہے, تو وہ بچوں کی ملکیت ہو گئی, وہ بچے جو ہے نا اس کے مالک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بچوں کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے. جی ایک کال چلائیے گا. محمد زفران اتاری شہر چلنی سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہم 1000 روپے والی کاپی 1100 میں 1300 میں نئی پرانی بیچتے ہیں, کیا یہ سود ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیسوں کے حوالے سے جو نئے نوٹ ہوتے ہیں اس کی کاپیاں جو ہیں وہ 1100 1200, کاپی اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے, کاپی کا لفظ یعنی نئے نوٹ کی جو گڈی ہے, نئی اور پرانی, اور ہو سکتا ہے کہ کاپی ہی مراد ہو, اب وضاحت نہیں اس کے اندر. اب یہ ہے کہ اگر ان کی کاپی سے مراد نئے اور پرانے نوٹ کے حوالے سے ہے کہ اگر نئے نوٹوں کی جو گڈیاں ہیں, پیکٹ ہوتے ہیں, جی جی, تو اگر مثال کے طور پہ 10 روپے والا اگر کوئی نوٹ ہے تو 10 روپے والا نوٹ اگر وہ 100 کی مقدار میں ہوگا تو 1000 روپے اس کی مالیت بنتی ہے, لیکن اس کو 1100 1200 1300 جیسا موقع ہوتا ہے اس کے مطابق اگر وہ مہنگا بیچ رہے ہیں تو شرعی حوالے سے اگر ہاتھوں ہاتھ یہ سودا ہو رہا ہو کہ ادھر اس کو 1000 روپے کے 10 روپے والے نوٹ کے پیکٹ اس کو دیا گیا اور اس نے 1100 روپے اس کے اگینسٹ دے دیا, تو یوں آپس میں اگر تبادلہ ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے تو بلا شبہ اس کمی بیشی کے ساتھ سودا کرنا جائز ہے, اس کو سود نہیں کہیں گے. صحیح. البتہ ادھار کرنا جائز نہیں ہوگا. جیسے کوئی دکاندار کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ یہ پیکٹ دے دیں, کل پیسے دے دوں گا, تو یوں 1000 روپے کا جو 10 روپے والے نوٹ کی گڈی لے لی اور 1100 روپے اب یہ کل دے گا, تو یہ صورت ادھار کرنا جائز نہیں ہوگا. تو نقد میں ہاتھوں ہاتھ کیش پیمنٹ کرتے ہوئے کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے. اور اگر کاپی سے مراد کوئی دوسری چیز ہے کہ کوئی چیز ہے جو 1000 روپے کی مالیت کی ہے اور یہ 1100 یا 1200-1300 روپے کی فروخت کرتے ہیں, تو اس میں کوئی سود کا پہلو نہیں ہے. اب یہ قیمت خرید 1000 روپے ہے, یہ کسی کو 1100 روپے کی بیچتے ہیں, کسی کو 12, کسی کو 13, اور خرید و فروخت کے دوران کسی قسم کا دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں ہوتا. بس یہ ایک ریٹ بیان کرتے ہیں اور اگلا جو خریدار ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے اور وہ بھی 1100 روپے لینے پر ایگری ہو جاتا ہے. تو ایک چیز ہے جو باہمی رضامندی کے ساتھ لی دی جا رہی ہے, اور شرعی اعتبار سے جو خرید و فروخت کی تعریف ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی, کہ اگر ایک دوسرے سے لینا دینا باہمی خوشی اور رضامندی کے ساتھ ہو, ایک دوسرے کے مال کا تبادلہ ہو رہا ہو, تو خرید و فروخت کی تعریف اس پہ پوری آتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مفتی صاحب نے دونوں صورتیں بیان فرما دی ہیں, لیکن جو بھی سوال کرے, چاہے وہ میسیج کے ذریعے ہم سے سوال پوچھے یا کال ریکارڈ کروائے, تو وضاحت کر دی جائے. اب کاپی سے مراد سائل کے ذہن میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہو,
دو صورتیں تو مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی، تو وضاحت نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو ہو سکتا ہے جواب نہ ملا ہو، اگرچہ دو مسئلے الحمدللہ میں معلوم ہو گئے، بالکل واضح انداز سے سوالات ہونے چاہیے۔ حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خرگوش ریبٹ کھانا جائز ہے، حلال ہے؟ خرگوش یہ حلال جانوروں میں سے ہے، ٹھیک تو ہے۔ اگر اس کو ذبح شرعی کیا گیا ہو تو بلا شبہ اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ عام طور پہ ہمارے یہاں دستیاب نہیں ہوتا، لیکن بعض ایسے ایریاز کے جہاں پر یہ خرگوش آزاد پھر رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی لوگ پالتے ہیں، تو اس کو اگر وہ ذبح کر کے کھانا چاہیں تو بلا شبہ یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی اس کا گوشت کھانا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا گوشت کھانا ثابت ہے۔ سبحان اللہ، اس کا ثابت ہے، کھایا جا سکتا ہے، حلال ہے۔ جی ایک کال چلائیے گا۔ حضور ایک مسئلہ ہے، اس میں رہنمائی فرما دیں۔ یہ جو آج کل کی سوسائٹی ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، اگرچہ وہ مانگتی بھی نہیں، لیکن اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ ہم کو ان کے نہ مانگنے کے باوجود بھی ان کا حصہ دینا چاہیے؟ اگر وہ نہیں مانگتی تو ہم نہیں دیتے؟ جی حضور، انس بھائی سے سوال ہے یہ۔ جی یہ تو شرعی طور پر بیٹیوں کا حصہ دینا یہ قرآن کا حکم ہے، یہ لازم ہے، اور اگر کوئی بیٹی نہ بھی مانگے تب بھی اس کا حصہ برقرار ہے، کیونکہ یہ وراثت جبری ہوتی ہے کہ یہ لینی ہی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بیٹی نہ بھی مانگے تب بھی اسے دیں گے، بغیر اسے دیے وہ زبانی بھی کہہ دے کہ میں نے آپ کو اپنا حصہ دے دیا، تب بھی وہ مکمل حصہ جو ہوگا وہ بیٹے کی ملکیت نہیں آئے گا۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بیٹی کا حصہ اس سے خرید لے، یعنی بھائی اپنی بہن سے اس کا حصہ خرید لے، یا یہ ہے کہ اس کو پورا نومینیٹ کر کر، پورا معین کر کر وہ حصہ دے دے کہ یہ والا حصہ تمہارا ہے، یہ زمین کا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹکڑا تمہارا ہے، تم اس کے اوپر قبضہ کر لو۔ وہ اس کے اوپر مکمل قبضہ کر لے، اس کے بعد چاہے تو اس کسی اور کو ہبہ کر دے، چاہے اپنے بھائی کو کر دے، یا اس کو آگے کہیں بیچ دے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی کہ جس سے بیٹا جو ہے وہ بیٹی کا حصہ لے لے۔ ٹھیک ہے۔ اور آج کل یہ چیزیں بہت عام ہیں، اور یہ بہت زیادہ شرعی طور پر اس کا جو ہے نا وہ پایا جا رہا ہے، لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے، تو شرعن یہ جائز نہیں ہے۔ یہ دو صورتوں کے علاوہ کسی صورت بھی بیٹی اپنا حصہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ٹھیک ہے۔ مزید اگر تفصیلات جاننا چاہتے ہو، مسئلہ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا، لیکن مزید قرآن پاک کے آیات، احادیث کریمہ کے ذریعے اس مسئلے کی جو حساسیت ہے اس کو ناپنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کی پیشکش ہے ایک کتاب جو کہ المدینۃ العلمیہ کے ذریعے شائع ہوئی، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے۔ مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، بہت ہی اہم اور بہت ہی پڑھنے کے قابل کتاب ہے، الحمدللہ اس کو آپ حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، اور اس کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے مسائل جو وراثت سے متعلق ہیں وہ انشاءاللہ درست ہو جائیں گے، ان کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ اور اس کتاب کی الحمدللہ انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اردو انگلش دونوں زبانوں میں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، یہ کتاب ضرور حاصل کر لیجیے۔ یہ ایک کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مسبوق اگر امام کے قعدہ اخیرہ میں تشہد میں بیٹھے ہوئے عبدہ و رسولہ سے آگے درود شریف بھی ملا دے تو کیا اس سے سجدہ سہو واجب آتا ہے؟ کیا مقتدی کی مسٹیک امام کے پیچھے سہو ہوتی ہے یا نہیں؟ پورا مسئلہ بیان فرما دے، مسبوق کے ساتھ ساتھ کون ہے؟ مسبوق اس فرد کو کہا جاتا ہے کہ جو امام کے پیچھے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی چند رکعتیں نکل چکی ہوتی ہیں، لیٹ آنے والا جس کو کہیں، جس کے 1 یا 2 یا 3 یا 4 رکعتیں بھی نکل سکتی ہیں، اور وہ اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، تو شرعی حوالے سے حکم یہ ہے کہ یہ آدمی امام کے قعدہ اخیرہ میں صرف اور صرف اتحیات پڑھے، تشہد یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھے اور خاموش رہے۔ اور اس کو چاہیے کہ یہ اتحیات
اتنی آہستہ آہستہ پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے تک یہ اسی میں مصروف رہے. یعنی اس نے درود شریف بھی پڑھنا ہے، امام نے دعا بھی پڑھنی ہے، یہ تھوڑا وہ جتنا ٹائم ان ساری چیزوں میں لگائے گا یہ صرف اتحیات میں یہ اتحیات کو تھوڑا سلو انداز میں پڑھے یہاں تک کہ امام کے سلام پھیرنے تک اس کے اتحیات ختم ہو. یہ بہتر طریقہ ہے. اب جو سوال میں انہوں نے پوچھا سائل محترم نے کہ وہ درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے، تو اگر مسبوق درود ابراہیمی امام کے قادہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے حالت میں پڑھ لیتا ہے تو ایسا اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا، کر لیا تو اس کے اوپر کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوا، اس کی نماز ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے امام کی نماز پہ کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. کہ مقتدی کی اس طرح کی جو غلطیاں ہیں کہ جن میں کوئی سنت اس سے فوت ہو رہی ہو، ترک سنت عمل کا ارتکاب کر رہا ہو یا کوئی واجب عمل یہ زائد کر رہا ہو اپنی طرف سے، تو مقتدی کے اس طرح کے عمل سے دوران اقتدا جب تک وہ امام کی امامت میں موجود ہے، اقتدا کی حالت میں ہے، اس وقت تک نہ اس کے اوپر کوئی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے نہ امام پر اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. بس اس میں اس مقتدی کو خیال کرنا ہے کہ حالت اقتدا میں کوئی یہ سنت قصدن ترک نہ کرے. بھولے سے اگر کوئی سنت ترک ہو گئی تو اس سے اس کی اپنی جو نماز آئندہ پڑھے گا رکعتیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک، تو اس جو خاص انہوں نے کنڈیشن پوچھی ہے اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے. اچھا، جلدی ختم ہو گیا یا جیسا آپ نے فرمایا بہتر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پڑھے. اگر وہ آہستہ آہستہ نہیں پڑھتا تو لازم تو نہیں ہے، اور اب پہلے فارغ ہو گیا اور خاموش بیٹھے گا، کیا کرے گا؟ اس صورت میں دوسرا آپشن یہ ہے، پہلا وہی تھا کہ تحیات کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے پڑھتا ہوا امام کے سلام تک اختتام کر دے. اور اگر یہ پہلے ہی پڑھ چکا ہے جیسے نارمل لوگ اپنی رفتار میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ التحیات کے اختتام پر جو کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کلمہ شہادت کا تکرار کرتا رہے. اچھا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہ پڑھتا رہے یہاں تک کہ امام سلام پھیرے. ٹھیک. اور تیسری صورت یہ ہے کہ التحیات مکمل ہو گئی، اب یہ خاموش رہے. ٹھیک ہے، جو عام طور پہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ درود شریف یا دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ قادہ اخیرہ میں پڑھی جائے گی اور ابھی اس مسبوق کی آخری رکعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب اس کی آخری رکعت ہوگی اس وقت یہ تحیات، اس کے بعد درود ابراہیمی اور جو معصورہ دعا ہے وہ پڑھے گا. ٹھیک ہے، امام کی آخری رکعت ہو رہی ہے، اس کی آخری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہنیں چہرے کے فالتو بال اتار سکتی ہیں؟ چہرے سے مراد جیسے اگر کسی کے گالوں پر رخسار پر کوئی رواں زیادہ آ چکا ہے تو ان کو وہ صاف کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. البتہ جو آئی برو ہے اس کی جو بناوٹ جو آج کل رائج ہے کثرت کے ساتھ، یہ دور رسالت سے ہی یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے خواتین میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو یہ کام کرتی ہیں کرواتی ہیں. تو لہذا آئی بروز کے علاوہ بقیہ جو چہرے پر جو روئیں کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس زیادہ روئیں کو صاف کیا جا سکتا ہے. یہ بعض خواتین اس پہ بلیچ وغیرہ لگا کر اس طرح کر دیتی ہیں کہ وہ ظاہر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائے گا. سوال یہ تھا میرا کہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہو تو انسان کیا کافر ہو سکتا ہے؟ جی انس پہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہو تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں، وسوسوں سے تو کوئی حکم شرعی نہیں لگتا. البتہ یہ ہے کہ اس طرح کے جب وسوسے آئیں تو حدیث پاک میں یہی کہا گیا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تو ان کی طرف توجہ نہ کی جائے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس طرح کے وظیفے جو ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. امیر علیہ سنت نے بھی وسوسوں کے علاج میں اس کے طریقے لکھے ہیں بچنے کے، تو ان کی طرف توجہ نہ کی جائے اور ان کو برا جانا جائے. تو حدیث پاک میں کہا، جب صحابی نے پوچھا کہ اس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا دل میں آنا اس سے بہتر ہے کہ جل جانا میرے لیے بہتر ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کو برا سمجھتا ہے؟ تو یہی ایمان ہے کہ اس طرح کے وسوسے کفر کے متعلق آئیں اور بندہ مومن اس کو برا سمجھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا. اب بس یہ چاہیے کہ یہ شیطان کے اس وار سے بچتا ہوا اس کی طرف توجہ چھوڑ دے، کوئی اور موضوع کے اوپر کتاب پڑھے، انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسے آنا بند ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ. اور اسی طرح اگر نماز میں آتے ہیں تو جو حدیث پاک میں کہا گیا کہ بائیں طرف تھتکار دے، تو یہ وظائف لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل
یہ وسوسوں سے باز آ جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب نے جیسا کہ اشارہ بھی دیا، امیر اہل سنت کی کتاب وسوسے اور ان کا علاج، یہ رسالہ ہے اور بہت ہی پیارا رسالہ ہے۔ جن کو وسوسے آتے ہیں وہ بہت زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اس کا مفتیان کرام کو بہت بار کا تجربہ ہے۔ تو اگر یہ کتاب پڑھ لیں گے، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر غور کریں گے، جو وظائف بتائے گئے ہیں، وسوسے دور کرنے کے جو طریقے لکھے گئے ہیں ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس آزمائش سے نجات کا انشاءاللہ کوئی راستہ بنے گا۔ جی ایک کال چلائیے گا۔ گجرات جامنگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں چاکلیٹ کا کاروبار کرتا ہوں، تو اس کے اندر کبھی کبھی چاکلیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے، تو اس کو بتائے بنا بیچنا کیسا؟ دیکھیں چاکلیٹ یا اس طرح کی بعض آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایکسپائری ڈیٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور وہ چیزیں امپورٹڈ بھی ہوتی ہیں اور باقاعدہ ان کی ویلیو ہے، اور ان کی ایکسپائری کو سامنے رکھ کر ہی ان کی قیمت کو اپ ڈاؤن رکھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کی ایکسپائری ڈیٹ آ جانے کی وجہ سے اس کی اب وہ ویلیو، وہ قیمت نہیں رہتی جو ایکسپائری ڈیوریشن شروع ہونے سے پہلے تھی، ٹھیک ہے، تو اگر قیمت میں کمی آتی ہے تو پھر یہ واضح کرنا ہوگا کہ یہ چیز ایکسپائر ہو چکی ہے، ٹھیک، اور اس تاریخ کو ایکسپائر ہو چکی ہے، ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، 2 دن ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہوا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ مہینوں تک بھی قابل استعمال ہوتی ہیں اور مضر اثرات ان میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن ایکسپائری کی وجہ سے ریٹ میں کمی آ جاتی ہے، تو اب خریدار کو بتانا ہوگا کہ وہ چیز کہ جس کی وجہ سے قیمت میں کمی آ جائے، تو اب وہ کمی کا بتائے بغیر بیچنا یہ ایک غلط صورت ہے، دھوکہ ہے، اور بس بعض صورتوں میں یہ عیب بھی بن جاتی ہے۔ تو خریدار کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو وہ واپسی کرنے کا بھی حق رکھتا ہے کہ یہ چیز آپ نے مجھے ایکسپائر دے دی ہے، میرے پیسے واپس دیں اور یہ چیز اپنی واپس لیں۔ تو بتا کر دینا ان کا پھر تو بلا شبہ جائز ہے۔ اب جس ریٹ پر بھی ان کے آپس میں رضامندی ہو جائے، چاہے وہی ریٹ جو ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے تھا اسی ریٹ پہ سودا ہو جائے، یا ریٹ کم ہونے کی صورت میں جس ریٹ پہ دونوں فریقین راضی ہو جائیں، یہ سودا کر سکتے ہیں، لیکن واضح کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو حضور آپ نے بیچنے والوں کا بتایا نا، بعض لوگ ایکسپائری والی ہے جن کی ایکسپائریاں آ چکی ہوتی ہیں، ختم ہو رہا ہوتا ہے معاملہ، ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں چیزیں سستی مل جائیں گی، اور ایسی جگہیں بازار سٹورز ہوتے ہیں کہ جہاں مل جاتی چیزیں، جو کھانے پینے کی چیزیں پتہ ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایکسپائرڈ، ختم ہوگی ڈیٹ، اور وہ دل کو مطمئن کرے نہیں ہر چیز میں 1-2 مہینے ہوتے ہی ہوں گے، تو انہوں نے احتیاطاً لکھ دیے تاکہ بچا جائے، یا یہ چیز بھی پیش نظر نہ ہو اور استعمال کرے، تو اس پر کوئی حکم شرعی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہا ہے، تکلیف میں ڈالنے کا اندیشہ ہے، یا کر سکتا ہے وہ استعمال؟ لیکن بعض چیزیں تو ایسی ہو سکتا ہے ہوں کہ جن کا ری ایکشن ہوتا ہو، ٹھیک ہے، خاص کر دواؤں میں شاید یہ صورت ہوتی ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ جانے کے بعد اب اس کو استعمال کرنا، وہ سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیا جائے کہ اب سستا ملنے کی وجہ سے اگر ہم کوئی چیز کھا لیں پی لیں اور جتنے سستے ہونے کو سامنے رکھ کر ہم نے بہت زیادہ وہ چیزیں خرید لیں، لے لیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جتنے ہم نے پیسے بچائے یا سمجھا کہ ہم نے لوٹ لی چیزیں، مارکیٹ میں جیسے آ کے بہت زیادہ سامان سستے داموں مل گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دام جو ہم نے بچائے اپنے طور پر یہ ڈاکٹر کی فیسوں میں جا رہے ہیں، طبیعت الگ خراب ہو رہی ہو۔ تو حتی الامکان ہوش حواس بالکل بحال رکھتے ہوئے اس طرح کھانے پینے کی چیزوں کو بہرحال استعمال کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیں کہ ایکسپائری ڈیٹ آنے کی صورت میں اگر کھا رہے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوں گے۔ اگر واقعتاً پتہ ہے کہ یہ چیز ایکسپائر ہو چکی ہے اور اس کو کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو اب شرعاً بھی ممانعت ہو جائے گی۔ تو اس لیے محض سستا ہونا نہ دیکھیں، چیز عمدہ اور اچھی ہو، اگرچہ کچھ مہنگی ہے، بہت زیادہ نہ کھانے کے بجائے تھوڑا کھایا جائے اور اچھا کھایا جائے، اس فارمولے کو استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا نام ذوالفقار علی اتاری رسول نگر سے رہنے والا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چوہا اگر گھی کے پیکٹ میں سے کچھ کھا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور۔ چوہا اگر گھی میں سے کچھ کھا لے تو گھی ناپاک نہیں ہوگا، اچھا، کہ شرع نے اس کی معافی رکھی ہے،
उम्मत के ऊपर आसानी के लिए। तो अलबत्ता ये है कि तसल्ली दिल के लिए अगर तो वो सूखा हुआ है तो जितना हिस्सा खाया है उसके साथ मुत्तसिल थोड़ा सा जो है ना वो उतार लिया जाए ताकि तसल्ली हो जाए और कोई मेडिकली तौर पर भी नुकसान ना हो। ठीक। तो पाक है उसका इस्तेमाल किया जाए, उसको ज़ाया नहीं कर सकते कि वो इसराफ में आएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हज़ूर मैसेज में एक सवाल पूछा गया कि आजकल अल्लाह वाला लॉकेट पहना जाता है, मर्द और औरत दोनों पहनते हैं, मुख्तलिफ धातों का होता है, तो क्या हुक्म है इसका, पहना जा सकता है? असल में अल्लाह वाला लॉकेट मर्द के लिए तो किसी सूरत भी जायज़ नहीं है, अलबत्ता औरत के लिए इसकी इजाज़त तो है, बशर्त ये कि वो उसकी पूरी ताज़ीम करे और क़ज़ाए हाजत में जब कोई जाए तो उसको उतारे, वरना यह है कि उसी हालत में जाना भी ये बेअदबी है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी मुबारक थी जिसमें मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ था, तो मिशकात शरीफ की हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो उसको उतार लेते थे। अब उसको उतार कर रखने की दो सूरतें हैं, या तो बाहर रख जाए, ये सबसे बेहतर है, या उतार कर बंदा अपनी जेब में डाल ले कि वो भी एक किस्म का पर्दा है, तो ये भी दुरुस्त होगा। उसी हालत में जाना ये बेअदबी है और मर्द के लिए तो किसी सूरत जायज़ नहीं, औरत के लिए जायज़ है। ठीक, यानी मर्द किसी भी धात, सोना चांदी पीतल किसी भी धात में नहीं पहन सकता, ये आप इरशाद फरमाना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल ठीक। मर्द के लिए सिवाय चांदी की 4.5 बाचे से कम अंगूठी के कोई भी धात, कोई खाली छल्ला भी पहनना नहीं जायज़, और अंगूठी भी जो पहननी है वो भी सिर्फ एक और एक नग के साथ। ये सिर्फ मर्द के लिए हुक्म है, औरतों के लिए इसमें आसानी है, इजाज़त है, चाहे पित्तल की पहन ले, दाँत की पहन ले, बस ये है कि मर्दों से मुशाबत ना हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एक और कॉल चलाइएगा। मेरा सवाल ये है कि मस्जिद की ईंट और मसाला कब्र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मस्जिद की ईंट और मसाला कब्र के लिए गालिबन ये पूछा जा रहा है। जो ईंट या जो गारा मिट्टी सीमेंट वगैरह मस्जिद की तामीर तरक्की जो तामीर वगैरह के लिए ख़रीदी गई है तो उसको कब्र के तामीर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक। अलबत्ता अगर ऐसा है कि मस्जिद की ज़रूरत से वो फारिग हो चुकी हैं और पड़े पड़े उनके ज़ाय होने का अंदेशा है तो अब किसी भी मुसलमान को वो फ़रोख्त की जा सकती हैं, या जिन्होंने ये दी हैं ईंट ब्लॉक बजरी वगैरह तो उनसे रब्ता कर लिया जाएगा, बस ये फारिग हैं, अब इनको आप चाहें तो किसी भी काम में सर्फ कर लें। तो जिन्होंने दी है वो इनको अगर कब्र वगैरह की तामीर में इस्तेमाल करना चाहता है तो इसकी इजाज़त है। लेकिन अगर वो कार आमद हैं, मस्जिद के तामीराती काम अभी चल रहे हैं, लेकिन कोई कहता है कि थोड़े से 20-25 ब्लॉक दे दें, हम बाद में दे देंगे, या जहां ब्लॉक बनते हैं वो अभी बंद है, ब्लॉक मिल नहीं रहे तो जल्दी से हमें दे दें, हम आपको बाद में दे देंगे, तो यूं उधार देने की भी इजाज़त नहीं है। ठीक है। एक सूरत तो यह है जो आपने इरशाद फरमाई कि ज़रूरत पड़ गई अचानक और मिल नहीं रहे तो वो मस्जिद में आए हुए हैं तो ले लें। दूसरा ये है कि इसकी इजाज़त नहीं है, वो आपने बता दिया। दूसरा ये है कि मस्जिद शहीद की गई नई तामीरात के लिए उसका जो मलबा मिला अब वो भी बेचा जाता है, कुछ इस्तेमाल भी होता है, तो जो भी सेल किया गया उसको क्या कब्र के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है? वो सूरत के जिसमें मस्जिद के ज़ायद ज़रूरत ईंट ब्लॉक को बेचने की सूरत बन जाती हो शरन जवाज की, या मस्जिद मुनहदिम की गई साबिका और नए अंदाज में उसको बनाया जाएगा तो ये मलबा भी बिकता है। तो इस तरह के बाज़ औक़ात ब्लॉक साबुत निकल आते हैं, तो इस तरह की कोई साबित चीज़ या कोई सरिया वो कब्र के ऊपर स्लेब बनाने में वो सरिया इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। एक कॉल चलाइएगा, लेकिन खरीदो फरोख्त करके। ठीक है, वो कायदा आपने इरशाद फरमा दी जी। कॉल चलाइएगा। हारिस कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट नारवल से। मेरा सवाल ये है कि ये रिश्वत देना मजबूरन ये कैसी है? जी, मजबूरन रिश्वत देना पूछ रहे हैं अनस भाई। शरई तौर पर तो रिश्वत अलल अमूम ही नाजायज़ है, और मजबूरी की कंडीशन सामने आएगी तो फिर ही फैसला होगा कि इस सूरत में रिश्वत देना जायज़ है कि नहीं। अमूमी कायदा कुलिया ये है कि जहाँ हक निकल रहा हो तो उस सूरत में दिल में बुरा जानते हुए रिश्वत देने की इजाज़त है। जैसे कि जैद है, उसके पैसे कहीं फंसे हुए हैं और वो बगैर रिश्वत दिए वो माल उसका नहीं मिल रहा जो कि उसका हक है,
تو اس صورت میں رشوت دینے کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی نوکری چاہیے تو اس کے لیے رشوت دے دے تو اس کو مجبوری سمجھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح اپنا کوئی کاروبار کر رہا ہے اور رشوت کے ساتھ اپنا نظام چلا رہا ہے اور یہ کہے کہ یہ مجبوری ہے کہ میں رشوت دوں گا، تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہوگی. اسی طرح اور کوئی ایسی اپنے ذہن میں بندے نے بٹھائی ہو کہ یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری نہیں ہوگی. بس یہی مجبوری ہے کہ کہیں اس کا حق مارا جا رہا ہے تو وہ اپنا حق بچانے کے لیے دل میں برا جانتے ہوئے وہ رشوت دے سکتا ہے، ورنہ کسی اور صورت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ارشاد فرمائیے، سوال پوچھا گیا کہ کیا لیٹے لیٹے اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ گھر میں لیٹے ہیں، آواز آ گئی تو آپ جواب دینا شروع کر دیں. لیٹے لیٹے اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور ادب یہ ہے کہ پاؤں کو بالکل سٹریٹ نہ کرے، تھوڑے سے اس کو بینڈ کر لے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں. اذان کے علاوہ بھی قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اسی حالت میں لیٹے لیٹے، ذکر و درود جو بھی ذکر اذکار کرنے ہیں وہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے حضور. اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ گھروں میں عام طور پہ بیڈ ہوتا ہے اور بیڈ کے سامنے ٹی وی رکھا ہوتا ہے، LCD دیوار کے ساتھ ہینگ ہوتی ہیں، ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ، گنبد شریف کی تصویر ہے اور بھی متبرک چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو کیا اسکرین کی طرف پاؤں کیے جا سکتے ہیں؟ اگر اس اسکرین پہ جیسے قرآن پاک ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یا پڑھایا جا رہا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے نا، کچھ بھی کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، دین متین کی تعلیم دی جا رہی ہے. جیسے اس وقت مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے تو اس وقت شرعی مسائل بتائے جا رہے ہیں، تو اس طرح کے شرعی مسائل بتائے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی محفل مجلس گویا آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے بذریعہ مدنی چینل. تو اب یہ ہے اس کی طرف پاؤں کر کے بالکل پھیلا کے بیٹھنا لیٹنا، تو یہ دیکھنے والے کو بھی معیوب لگے گا. اور ادب یا بے ادبی کا دار و مدار عرف پر ہے، تو اگر عرف میں اس کو معیوب سمجھا جا رہا ہے کہ چینل پر دینی مذہبی تعلیم بیان کی جا رہی ہے، شرعی مسائل بتائے جا رہے ہیں، یا محافل نعت ہے، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، تو اس کی طرف پاؤں کرنا تو یہ ہمارے عرف میں ظاہر یہی ہے کہ اس کو برا ہی سمجھا جائے گا. تو اس لیے ادباً اپنے پاؤں کو سمیٹ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا، یہ معلومات ہی کے حوالے سے، اور کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں کو شہید کیا تھا؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت زبردست جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، اور ان کے بارے میں یہ جو مشہور ہے عوام میں کہ انہوں نے جب خبر سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان شریف شہید ہوا ہے، تو ان کے بارے میں جو مشہور ہے کہ انہوں نے ایک دانت نکالا، پھر سوچا کہ شاید یہ والا دانت شہید ہوا ہوگا، پھر دوسرا دانت نکال دیا، تو اس طرح سارے دانت انہوں نے نکال دیے تھے. تو یہ واقعہ مستند نہیں ہے، اگرچہ عوام میں بہت زیادہ. اس کے آگے کی بھی بات مشہور ہے کہ پھر کیلا بھی انہی کے لیے پیدا کیا گیا، کیلا نرم ہوتا ہے اور ان کے لیے، تو یہ عوام میں جو مشہور ہے کہ انہوں نے سارے دانت نکال دیے تھے، تو یہ مستند کوئی روایت نہیں ہے. باقی بہت بڑے عاشق رسول تھے، ان کے عشق رسول میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی اس واقعے پر ان کا عشق رسول موقوف نہیں ہے، اس واقعے پہ موقوف نہیں ہے، عشق رسول ایک الگ ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آپ کا عشق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دار الافتاء علیہ سنت کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، بہت سارے مسائل ہم نے سیکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی انشاءاللہ عز و جل دار الافتاء علیہ سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا 7:05 پر، پاکستانی اوقات کے مطابق 7:05 پر، چونکہ مغرب کی نماز کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور مغرب کا وقت چونکہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو ہمارے سلسلے کا وقت بھی بڑھتا جا رہا ہے. اگر آپ ہمارا سلسلہ مسلسل دیکھتے ہیں تو اس سلسلے کی دعوت بھی دیا کریں. اگر آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، گروپس میں ہیں، تو گروپس میں اس کی دعوت عام کیا کریں، میسیجز کیا کریں، دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا. کالز ہمارے سلسلے کے لیے ریکارڈ کروایا کریں، ویڈیو سوالات بھی اب ہمیں بھیج سکتے ہیں، SMS بھی بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سلسلے میں شرکت سے انشاءاللہ جہاں آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ثواب بھی حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی